अस्सलाम वालेकुम। हयात इर्तिज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये ज़रीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हक़ों के तहरीर महफूज हैं, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। नहीं, मेरी मेहनत की फ़िक्र न करो तुम। आर्यान की आवाज़ धीमी थी, मगर इस धीमेपन के नीचे अजीब सा कर्ब और जारहत छुपी हुई थी। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो तुम्हें अजियत कैसे दूंगा, और अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो आर्यान खान को दिल को कैसे सुकून मिलेगा। कहते हुए उसने हाथ की पुश्त आहिस्ता आहिस्ता से अबीरा के गाल पर फेरी। किसी और के लिए ये छोटा सा लम्स शायद बेमानी होता, मगर अबीरा के लिए ये जिब्र था। अच्छी तरह जानती थी कि वो जानबूझकर इसे छूता है। वो जानता है कि इसे यही नागवार लगता है और वह इसी बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। अबीरा ने सांस रोकते हुए इसके हाथ को झटक दिया, जैसे कोई चलते अंगारे को दूर फेंकता है। आर्यान के चेहरे पर एक लम्हे को खामोशी छा गई थी, फिर वह आहिस्ता से झुका। इसकी गिरफ्त अचानक सख्त हो गई थी। दोनों कलाइयाँ इसके हाथों पर थी, जैसे लोहे में जकड़ी गई हो, मगर इसकी निगाहों में दहकती हुई धमकी थी। अबीरा, आर्यान खान इसके नाम को दांतों तले पीसते हुए पुकारा था। ये नाम भूलने की गलती मत करना और मेरा हाथ झटकने की जुर्रात भी दोबारा मत करना। वो हर लफ्ज़ के साथ थोड़ा और नज़दीक आया। अबीरा ने घबराहट ज़्यादा नज़रों से चंद लम्हे इसे देखा और सोचा कि वो हर बार इस नाम का सरनेम ही क्यों लेता है। अबीरा आर्यान खान जैसे ये लफ्ज़ कोई याद दहानी के लिए बिना रही हो, मगर अबीरा के लिए ये लफ्ज़ ज़ख्म की तरह छुपने वाला था। एक एक पहचान जो ज़बरदस्ती इसके साथ जुड़ चुकी थी। कभी लगता था कि वो इसे याद दिला रहा है कि इसके नाम के साथ जुड़ जाना कोई मामूली बात नहीं, और कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद अपने दिल को समझा रहा हो कि ये रिश्ता टूटने वाला नहीं, न भूलने वाला, न मिटने वाला है। मगर जो भी था, ये सरनेम अब इसकी ज़िंदगी पर मोहर की तरह सब्त हो चुका था। वो क्या सोचता है, क्या करता है, ये समझना अबीरा के बस की बात नहीं थी। वो बहुत गहरी शख्सियत का मालिक था। वो जितना समझने की कोशिश करती थी, इतनी ही उलझ जाती थी। आर्यान के हाथों की सख्ती से अबीरा की गलाइयों में दर्द होने लगा था। प्लीज़ हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। तो होने दो, तुम इसी काबिल हो। जबड़े को मीचते हुए हाथों की सख्ती कलाइयों पर मज़ीद कस ली। मुझे भूख लगी है, वो डरी हुई आवाज़ में बोली। अबीरा को इस वक्त फिर से इंसान से बहस नहीं करनी थी। जानती थी कि बहस से नुकसान अपना ही होगा, इसलिए जल्दी से बहाना बनाया गया कि भूख लगी है। मगर आर्यान खान का जवाब सुनकर तो वो जैसे सुन हो गई थी। भूख तो मुझे भी लगी है। आर्यान की नज़रें इसकी आंखों से जमी रहीं। इसने अपना अंगूठा इसके गाल पर आहिस्ता से फेरा। ये लम्स बहुत हल्का था, मगर इतना वाज़ेह कि दिल की धड़कन एकदम से तेज़ होने को लगी थी। अबीरा ने नज़रें हटा ली। वो दीवार की जानिब देखते हुए आंखें सख्ती से बंद कर गई। आर्यान खान इसे पसंद नहीं करता था। इस शख्स से वो हद से ज़्यादा नफरत करती थी, मगर ये बात भी सच थी कि आर्यान की खूबसूरती को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। इंसानी फितरत है कि इसे खूबसूरत मुतासिर ज़रूर करती है, पर इस इंसान को काबू नहीं कर होता। ये नेचुरल एहसास है। आर्यान खान के साफ तराशे हुए नैन नक्श, चौड़े कंधे, खलती हुई सफ़ेद रंगत और वो नज़रों का सीधा बेखौफ अंदाज, बिल्कुल जैसे इसे यकीन हो कि सामने वाला इसकी गिरफ्त से निकल ही नहीं सकता। इसकी पुरकशिश आंखों में ज़्यादा देर तक देखा नहीं जा सकता था। वो झुका हुआ था, बहुत करीब, इतना करीब कि इसकी सांसें अबीरा के चेहरे से उड़ टकरा रही थी। और तब से अंदाज़ा हुआ कि वो नशे में है, मगर फिर भी वो अपने होश को काबू में रखे हुए था। अपनी हद के बारे में भी अच्छी तरह से जानता था। इसकी सांसों में सिर्फ ठंडी मिंट की खुशबू थी, कोई बदबू नहीं, कोई गंदगी नहीं। इतना तो अब तक जान चुकी थी कि सामने बैठे शख्स को अपनी नफासत बहुत पजीज थी। बस एक अजीब सी नशीली कुर्बत, और यही चीज़ अबीरा को भी ज़्यादा घबराने पर मजबूर कर रही थी। वो मुकाबल की घबराहट से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। चलो, फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। जल्दी से बताओ, पहले अपनी भूख का इंतज़ाम करूँ या तुम्हारी भूख का? इसे करीब रखते हुए सरगोशी में कहा। अबीरा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस लम्हे आर्यान की मौजूदगी और उसका करीब होना अबीरा के लिए एक चैलेंज बन गया था, जिसे इसने अंदर से झंझोड़ रखा था। अपने आप को खो देने का डर जैसे बहुत करीब आता हुआ नजर आ रहा था, मगर मुकाबले इसकी उड़ी हुई रंगत को देखकर मुतमईन था कि वो वही रास्ते पर जा रहा है। वो यही तो चाहता था कि वो डरी सहमी हुई रहे। अबीरा की खामोशी को भांपते हुए वो दोबारा सरगोशी में बोलने लगा। इसकी आवाज़ ने अबीरा की धड़कनें बेतरतीब करती थी। आर्यान की गुर्बत दिल में अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी। ये सब बहुत अलग था, आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे दिल नीचे की तरफ जाते हुए बंद होने लगा था, जैसे समंदर की रेतीली ज़मीन पर पाँव रखे हुए वापस जाती लहरों में रेत के साथ दिल भी जा रहा हो। कुछ ऐसा ही हो अबीरा को लगा था। ज़ुबान पर कुफल लग गया होगा, वैसे इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, दूसरे की भूख के बारे में। ये तो एक इंसानी फितरत है,
मेरे ख्याल से तुम पहले मेरी भूख मिटाओ, फिर मैं तुम्हारी भूख का इंतज़ाम करूँगा। वो अबीरा की घबराहट को देखते खुद से फैसला कर चुका था। आहिस्ता से इसके करीब झुकने लगा, जैसे इसके सब्र का इम्तिहान लेना चाहता हो। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। अबीरा घबरा गई। इसकी पलकें लरस रही थी। इसके लहजे और नज़रों में पहले जैसे सुकून नहीं था। अबीरा की घबराहट को महसूस करते हुए आर्यान ने खुद को थोड़ा सा सख्त साकित किया, नज़रें उठाईं और इसके चेहरे की तरफ देखा। बोलो, इसने कहा, जैसे वो अबीरा को बोलने की इजाज़त देकर एहसान कर रहा हो। मैं जानती हूँ आपके सामने बहुत कमज़ोर हूँ। आप मुझ पर काबिज़ होने की ताकत रखते हैं। हर लिहाज से मैं आपके सामने बेबस हूँ। प्लीज़ एक बार मेरी सारी बात ध्यान से सुने। इसके बाद जो फ़ैसला होगा मैं खुदा की रज़ा समझकर कबूल कर लूँगी। मैं घबराहट से बोलती गई, जबकि आर्यान ने गहरी सांस लेते हुए नफ़ी में सर हिलाया। और ये उर्दू अदब के लेक्चर मत बुनो, मुद्दे की बात पर आओ। क्या कहना चाहती हो? आर्यान खान ने नागवारी से कहा था। जिन लम्हों की कैद में वो खुद को महसूस कर रहा था, इन लम्हों में अबीरा की मदाखलत इसे जहर लग रही थी। अजीब था ये शख्स, ना इस वक्त इसका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल था, ना दिमाग पर, ना दिल पर, और वो चला था दुश्मनी निभाने। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो झिझकी, नज़रें इसके चेहरे से हटा ली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आर्यान की आवाज़ में हल्की सी सख्ती उतर आई थी। और मैंने कब कहा कि तुम कोई नन्ही बच्ची हो जिसे मेरे तकाज़े समझ नहीं आते। अगर मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अबीरा के लहजे में गैर मामूली ठहराव था, वरना तो वो ज़रा सी बात पर घबरा जाने वाली लड़की थी, मगर हमेशा वो अपने हक़ के लिए बोलना जानती थी। आज भी शायद वही हिम्मत ही, वही जुनून इसके अंदर से सर उठा रहा था। गोया खुदा ने लम्हा भर के लिए इसके दिल में एक मजबूती उतार दी हो। सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पाबंद हूँ, या तुम्हारी बात मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है कि तुम्हारे कहने पर मैं रुक जाऊँगा? इसके लबों पर एक हल्की सी तंसिया मुस्कुराहट उभरी। मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो, जायज़ हकूक़ लेना कब से गलत ठहरा? वो कैसे बोल रहा था जैसे वाकई हक़ इसके पास हो, जैसे वो जो कर रहा है वही ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं। बात कहते हुए इसने जानबूझकर अबीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा। हाथ की वो गिरफ्त नरम नहीं थी, वो एहसास नहीं, ये एक याद दहानी थी कि वो इस पर काबिज़ है और चाहता है कि अबीरा ये बात हर पल महसूस करे। इसे अबीरा की वो मजबूत नज़रें पसंद नहीं थी, वो ज़ब्त, वो सुकून, वो हौसला जो इसके एहतजाज के बावजूद भी टूट नहीं रहा था। आर्यानी से तोड़ना चाहता था, ऐसा तोड़ना कि वो लड़की फिर से ख़ुद को संभाल न सके। इसके लिए इसे जो भी करना पड़े वो तैयार था। सही और गलत के बारे में अगर आप इस्लाम के दायरे में हैं, रह कर पूछ रहे हैं, तो इस्लाम में औरत की रज़ा को बहुत अहमियत दी गई है। अबीरा ने थोड़े लड़खड़ाते हुए बोलना शुरू किया, मगर अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। थूक निकलते हुए बात जारी रखी। कहीं नहीं लिखा कि आप निकाह करके ज़बरदस्ती को हकूक़ का नाम दे सकती हैं और वो जायज़ हो जाएगा। इसने बात पूरी की। हर लफ्ज़ में एक अज़म और एतमाद साफ महसूस हो रहा था। ज़बरदस्ती से बनाई हुई बीवी से हक़ लेने से पहले इंसान होने का हक़ तो अदा कर लें। अभी भी इसकी नज़रें ढीली नहीं पड़ी थी, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। तुम्हें बहुत इस्लाम के बारे में नॉलेज है। आर्यान खान के लहजे में सख्ती उतरने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मुसलमान हूँ और इस्लाम में औरत और मर्द के हुकूक़ के बारे में सब जानती हो। दायरा इस्लाम में रहकर क्या सही और क्या गलत है, अल्लाह के सिवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में क्या फ़रमाया है, बता सकती हो? अबीरा के लहजे में सख्ती थी, अल्फाज थोड़े टूट रहे थे, मगर सख्ती बरकरार थी। आर्यान का करीब होकर झुकना इसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। इसका बस चलता तो इसी वक्त इसे धकेल कर कमरे से बाहर फेंक देती, मगर बाज़ औक़ात इंसान बेबस और मजबूर भी हो जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुसलमान हो और मैं किसी गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ? आर्यान खान अबीरा के लहजे में छुपे हुए तंज़ों को समझ गया था। अचानक वो पीछे हट कर बैठ गया। इसकी नज़रों में शोले भड़क उठे थे। इसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा और उलझन की एक उभरा हुआ, जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो और अपना ही चेहरा देखकर रूह किसी ने छिंछोड़ दी हो। दोनों के दरमियान फासला अब भी ज़्यादा नहीं था, मगर अबीरा के लिए सांस लेना ज़रा सहल हो गया था। हल्की सी दूरी बनते ही इसके दिल से बेख्तियार शिकन के कलमात निकले। उसने खुद को संभालते हुए अपने मुंतशिर हवास को यकजा किया। माथे पर चमक आने वाले पसीने के कतरे उसने ज़ख्मी हाथों से आहिस्तगी से साफ़ किए, मगर माथा तो पहले ही ज़ख्मों से चूर था। ऐसे में अपना हाथ भी इसी हथौड़े के मानिंद महसूस हो रहा था। वो बेड के किनारे बैठा, सुर्ख चेहरा लिए बैठा था, पाँव बेड से नीचे लटके हुए। गुस्से की शिद्दत से रगें उभरी हुई थी और जबड़ा मजबूती से भींच रखा था। शायद सारा गुस्सा इसी पर निकाला जा रहा था, मगर अबीरा के दिल को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि इसकी बातों ने वाकई असर दिखाया था। अबीरा तकिए पर सर रखे लेटी हुई थी। फिज़ा में कड़ाव सा सन्नाटा छाया था और इसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। अबीरा ने एक नज़र इसके गुस्से वाले चेहरे की जानिब देखा। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में शराब पीना हराम है और आपने हराम को पीकर
خود کو سیراب کر رکھا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہے. عبیرہ نے ہمت باندھتے ہوئے ایک اور ضرب اس کے سخت ایمان سے بھٹکے ہوئے دل پر لگائی. آریان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا, ابھی جیسے اسے جان سے مار ڈالے گا. شٹ اپ, آریان خان نے غصے سے کہا. میرے سامنے زیادہ مولانا صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں مسلمان ہوں یا نہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اب اگر میرے ساتھ زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو زبان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا. آریان نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, مگر ارادہ کچھ ایسا ہی تھا. نہ جانے کس وجہ سے خود کو قابو میں رکھ لیا. کیوں مسٹر آریان خان, سچائی برداشت نہیں ہوئی جو ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ عبیرہ کی آنکھوں میں دھڑکنے والا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ کسی بے بس عورت پر ہاتھ اٹھانا آپ اپنی مردانگی کی توہین سمجھتے ہیں. تو میں کیا سمجھوں, آج آپ اپنی توہین کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آریان نے کچھ نہیں کیا تھا, مگر اس کے دماغ میں آنے والی سوچ کو محسوس کرتے ہوئے عبیرہ کے لہجے کی شدت نے اسے اندر سے چھنچھولا دیا تھا. دل چاہا کہ بس لڑکی کو ایک الٹے ہاتھ کی لگا کر دے, مگر یہ سوچ صرف دماغ تک محدود رہی. عمل کرنے کا ارادہ اس نے انس کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. اٹھ کر میری نظروں سے دور ہو جا. تمہیں عزت دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی. تم عزت کے لائق نہیں, تم میری جوتی بننے کے لائق ہو. وہی بن کر رہو. اس کے ہاتھ کے اشارے سے عبیرہ سمجھ اٹھ گئی تھی اور بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی. آریان خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. غصے سے چہرہ سرخ تھا اور جبڑے کے کنارے تن گئے تھے, ابھری ہوئی تھی. عبیرہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی تھی. اس کی اندر چھپی ہوئی شدت کو دیکھ کر دل میں تھوڑی سی سنسنی دوڑ گئی تھی. زبردستی آپ کی غربت میں شامل ہونے سے بہتر ہے کہ میں اپنی رضا سے آپ کے قدموں کی خاک بن جاؤں. اگر شراب پی کر میری بے حرمتی کر کے آپ مجھے عزت دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. مجھے آپ کی عزت کی ضرورت نہیں. مجھے آپ سے جوتے صاف کروا کر ذلت دے دیں, مجھے وہی منظور ہے. وہ بیڈ سے اٹھی, چپل پہنتی ہوئی بیڈ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تو جھٹکے سے اٹھنے پر اس نے پیٹ کے زخم پر ایک دردناک جھٹکا محسوس ہوا. بے اختیار اس کے منہ سے ایک آہ نکل گئی. ویل ڈن عبیرہ, اپنا یہی ایٹیٹیوڈ رکھو. تمہیں خون کے آنسو نہ رلائے تو میرا نام آریان خان نہیں. آریان غصے سے اپنی ایک ٹانگ مسلسل ہلا رہا تھا. پتہ نہیں ایک لمحے کی کمزوری کیسے اس کے اندر عبیرہ کی نظروں کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی. پچھتاوا نہیں, صرف شدید غصہ اپنی ذات پر تھا, مگر وہ اپنا غصہ اب عبیرہ پر ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کی کمزور کی قصوروار وہ ہو. الحمدللہ میرا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ یہی رہے گا. میں جانتی ہوں میں حق پر ہوں. عبیرہ کی آنکھوں میں اعتماد جھلک رہا تھا, لبوں پر خاموشی کی ہلکی سی مسکان. بس ایک بات یاد رکھیں, مرد کی فطرت میں چھپے بھیڑیے کو کبھی آزاد مت کرنا. آج بھی عورت اکثر بھیڑیے کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے, ورنہ انشاءاللہ عبیرہ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے گی. نہ گھبراؤں گی, نہ بھاگوں گی, نہ پیچھے ہٹوں گی. یہ تمہاری بھول ہے عبیرہ. آریان کے لہجے میں غرور تھا اور زہر بھی. تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ آریان خان کے لیے دیے گئے امتحانوں پر پوری اتر سکوں گی؟ دلگی سے مسکرایا جیسے کسی نادان کو حقیقت کا سبق پڑھا رہا ہو. تھوڑی سی عزت کیا دے دی, تمہارے لہجے میں خودداری آنے لگی ہے. تم خود کو کوئی نایاب ہیرے کی طرح خاص سمجھنے لگی ہو, ہے نا؟ وہ قدرے چھک کر بولا, آواز میں سختی بھی تھی اور تمسخر بھی. میرے سامنے تم ایک عام سی لڑکی ہو, بہت عام. وہ لمحہ بھر کے لیے رکا, نظروں میں غرور اور اس کے چہرے پر بے نیازی تھی. لڑکیاں میری ایک نظر کے لیے ترستی ہیں, دعائیں مانگتی ہیں میرے وقت کے لیے, میری توجہ کے لیے, اور تم. وہ آخری لفظ پر رک گیا. پیشانی پر تیور مزید گہرے ہو گئے تھے. تم خود کو ان سب سے الگ سمجھتی ہو؟ لہجے میں ایسی تلخی تھی جیسے عبیرہ کو اس کی اوقات دکھا رہا ہو. میں تھوکتی ہوں ان لڑکیوں پر جو تمہارے حسن, دولت اور تمہاری چھوٹی شان سے متاثر ہو کر اپنی عزت بیچ دیتے ہیں. لعنت ہے ان پر جو تم جیسے خوبصورت مگر درندہ صرف مردوں کے سامنے خود کو کمزور کر لیتی ہے. لعنت ہے ان پر جو اپنے ماں باپ کے بھروسے کو رون کر اپنی خواہشات کے پیچھے ان کی عزت تک داؤ پر لگا دیتے ہیں. بدبخت ہیں وہ لڑکیاں جن کے دلوں میں ماں باپ کی عزت کی کوئی قدر نہیں رہتی. مسٹر آریان خان, ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں مت تولو. میں ان میں سے نہیں جو دولت کی چمک دمک یا حسن کے پیچھے بھاگتی ہیں. میں نے ہمیشہ اپنے رب سے یوسف علیہ السلام جیسا شوہر مانگا تھا جو اپنی عزت کی حفاظت ایک پاک دامن عورت کی طرح کرے. مگر شاید میری دعائیں اتنی سچی نہیں تھیں, تبھی تم میری زندگی میں آئے. میری آزمائش بن کر, میرے گناہوں کی سزا بن کر میرے کمرے میں جیسے سناٹا سا اتر آیا تھا. آریان کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اور گہری ہو گئی تھی. چہرے کی رگیں تن چکی تھی, مگر ضبط بھی ابھی بھی کسی حد پر قائم تھا. عبیرہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے دل کا سارا غبار نکال کر اب خاموشی سے کھڑی تھی. انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں جیسے اپنی ہی اندر سکون تلاش کر رہی ہو. وہ بار بار اپنا ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھتی جہاں زخم کی گہری چوٹ سے درد کی تیز لہر اٹھتی تھی. لب کپاتے مگر آنکھوں میں ایک ضد, ایک وقار باقی تھا. وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی اور شاید یہی بات آریان کے اندر مزید طوفان اٹھا رہی تھی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد طوفان کی ایک نئی لہر اٹھی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ لہر کسی بھی حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ سامنے بیٹھا شخص برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھا. آریان لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا. اس کی آنکھوں میں غصے کا لاوا ابل رہا تھا, مگر اندر کہیں وہ شعلے جیسے طوفان سے ٹکرا کر کمزور پڑ گئے ہو.
وہ ابیرہ کے لفظوں کو جھٹلا دینا چاہتا تھا مگر ہر جملہ جا کر اس کی ضمیر پر دستک دینے لگا۔ چہرے پر سختی کی بدستور تھی مگر اندر کہیں بہت کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ شاید وہ غرور تھا یا وہ زخم کے وہ سب پر حاوی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، سب سے ذہین۔ آج اس کے زخم کو جیسے کسی نے ٹھوکر مار دی تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ معمولی شکل و صورت رکھنے والی تم اتنے لمبے چوڑے گیان دے رہی ہو؟ کیا تم اوقات کیا ہے تمہاری جو خود پر اترا رہی ہو؟ آریان خان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سخت لہجے میں گرجتے ہوئے بیت سے اٹھا اور رکھا جانے والی نظروں سے ابیرہ کی طرف بڑھا۔ انداز ایسا تھا جیسے چیل مردہ گوشت کی طرف چپٹتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اپنی نظروں سے اسے جلا ڈالے گا۔ ابیرہ اس کے یوں اچانک قریب آنے سے خوفزدہ ضرور ہوئی تھی مگر آج اس نے اپنے دل میں ہمت کا چراغ اپنے رب کے نام پر جلا دیا تھا۔ اپنی جگہ پر قائم کھڑی رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ضرور کہے گی، اور وہ اس کے رب نے واقعی ہمت دی تھی۔ اس کے لبوں سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رب سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جب انسان آنکھیں بند کر کے اسی طاقت پر یقین کر لے تو پھر وہ خوف اس سے خود ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے کیا میری اصلیت دکھائیں گے؟ ابیرہ کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر لہجے میں وہی زہر گھلا ہوا تھا۔ میں خود جانتی ہوں اور بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں اور میں آپ کے مقابل کچھ نہیں، مگر میرا کردار وہ آپ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے کردار پر۔ جس شکل پر تم اتنا غرور کر رہے ہو وہ تو رب کی عنایت ہے۔ حسن ملا ہے تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اس پر شکر کیا کرو، غرور نہیں۔ غرور کرنے کے لیے کاش اپنے ہاتھوں سے کردار بھی سنوار لیتے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مغرور سی مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو آریان خان کے وجود پر رکھتے شعلوں پر تیل کا کام کر گئی ہو۔ شاید آریان خان نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ابیرہ اس کے سامنے یوں ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس لمحے جیسے کسی نے اس کے غرور کی بنیاد پر کاری ضرب لگائی ہو۔ اس کے سینے میں کچھ ٹوٹا ہوا مگر چہرے پر صرف سختی اتر آئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا جیسے خود سے جنگ لڑ رہا ہو۔ غرور، غصہ، تکلیف سب کچھ ایک ساتھ اس کے اندر سے لگنے لگا اور وہ سلگن کسی اطراف سے کہیں زیادہ اذیتناک تھی۔ تم اپنی زبان بند کرو ورنہ میں کچھ ایسا کر دوں گا کہ تمہاری زبان اپنے آپ میرے سامنے خاموش ہو جائے۔ آریان اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر آریان کی گرم سانس کی ہوا محسوس ہوئی اور وہ دل نے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا مگر ابیرہ نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ بس آئینہ دکھانا چاہتی تھی اور وہ تیر بالکل نشانے پر لگ چکا تھا۔ کیوں مسٹر آریان، سچائی برداشت نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے بھی یہ تو کہہ سکتے تھے کہ آپ کو بھی غرور ہے۔ اپنے کردار پر میں خاموش ہو جاؤں گی لیکن ایک بار جگرے کے ساتھ بولیں تو صحیح۔ ابیرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر ہر لفظ میں تناؤ اور جرات جھلک رہی تھی۔ آریان خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جواب دینا آسان نہیں مگر اس کی نظریں اور چہرے کی کیفیت اس کے اندرونی اضطراب کو چھپانے میں ناکام تھی۔ کیا ہوا، نہیں بول سکتے؟ ابیرہ نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ کیونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا کردار بہت میلا ہے۔ لڑکیوں کو اپنی خواہشوں کے خلوص کا حصہ بنانا، لڑکیوں کے دلوں کو ان کے بھروسے کے ساتھ کھیلنا، یہ پاک دامن مردوں کا چکر نہیں اور نہ ہی ہمارا دین ایسی وسطی کی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر بھی آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ حیران ہوں میں آپ کی دیدہ دلیری پر۔ تم دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا ویسا کروں کہ تمہیں اپنے کردار کی ٹکر سے سمیٹنے پڑیں۔ وہ جو بول رہا تھا ابیرہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ایک مرد کے پاس عورت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ دھمکی دینے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا اور یہی دھمکی اس کی طاقت پر وار کر جاتی ہے۔ ابیرہ جیسے اندر سے ڈری ہوئی تھی مگر ظاہر کچھ نہیں کہ ہو رہا تھا۔ شاید اس نے دل میں قید ہر بات کہہ دینے کا عہد کر لیا تھا۔ سنا ہے یا نہیں؟ جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو کر چلایا۔ ابیرہ کے الفاظ اس کو شاید آئینہ دکھا رہے تھے۔ غصے سے چھپٹ کر ابیرہ کے بازو سے کھینچتے ہوئے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکا دیا۔ وہ دروازے کو سختی سے بند کر گیا۔ دروازہ پوری شدت سے مارا گیا تھا، اتنا زور سے بند ہوا کہ اس کی آواز سے در و دیوار تک ہل گئے تھے۔ ابیرہ کے زخمی وجود کو جس طرح سے دھکیل کر باہر کیا گیا تھا، پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سر پہلے ہی درد سے پھٹنے کو تھا، پورا وجود کی لپٹ میں تھا مگر جو تکلیف اس وقت محسوس ہو رہی تھی وہ زخموں پر مرہم کی طرح آرام دے رہی تھی۔ وہ اپنی آبرو کو بچا کر زخموں کے بیچ خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ دروازے کی دوسری جانب آریان نے دروازہ زور سے بند کیا۔ سارا غصہ دروازے پر نکالا گیا تھا۔ پیچھے ہٹ کر دروازے سے سائڈ والی دیوار سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند تھیں مگر ہر سانس کے ساتھ ابیرہ کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ ابیرہ نے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ مسکراہٹ میں ایک عجیب سی فتح تھی مگر آنکھیں نم تھی۔ میری شکل دیکھنے کی ہمت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آئینے میں آپ کو اپنا بدکردار عکس نظر آ رہا ہے۔ مسٹر آریان خان، اپنا بدکردار چہرہ دیکھ کر آپ خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہر لفظ میں درد جرات کا مرکب چھلک رہا تھا۔ باہر سے آواز صاف سنائی دے رہی تھی جسے سن کر بھی
आर्यन खामोश रहा, आंखें बंद, दीवार से टेक लगाए, मगर दिलो दिमाग में अबीरा कही हुई कड़वी बातों को शिद्दत महसूस कर रहा था। अंदरूनी इसराब छुपाना था। अबीरा तुंदम आंखों के साथ कदम उठाकर घर में पड़े महंगे सोफों में से एक पर बैठी घर की हर कीमती बेजान सी पड़ी हुई चीज़ से जैसे उसके तन्हाई के एहसास को बढ़ा रही हो। वो रोने लगी। खौफ और हया की लड़ाई आंखों में साफ थी। अपनी आइब्रो को बचाने के लिए वो जितनी मर्जी खुद को बहादुर साबित कर आई थी, मगर अंदर से वो एक कमज़ोर लड़की थी। इस वक्त खुदा के सिवा कोई आसरा न था, कोई अपना नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख बांध सकती। हर सांस में दर्द और जुर्रात थी। गुजरता हुआ खामोश लम्हा अबीरा की ताकत और अंदरूनी कमज़ोरी दोनों को जाहिर कर रहा था। वो दोनों हाथ चेहरे पर फिर रखे हुए थे। यारम खान को सोचकर वो बेख्तियार रो पड़ी थी। इसने हमेशा यारम खान जैसा शख्स अपने शौहर के रूप में तस्वुर किया था, मगर आर्यन और यारम की शख्सियत कहीं भी मेल नहीं खाती थी। क्यों नहीं आएगी इस दिन? अगर आप आ जाते तो मैं आज यहाँ ना होती। वो रोते हुए दिल ही दिल में यारम खान से पूछ रही थी, जैसे वो बिल्कुल इसके सामने हो और इसकी बात सुन सकता हो। मगर मैं शख्स से शिकवा कैसे कर सकती हूँ? वो तो आया था मुझे ढूंढने और मैं ही डर गई थी। काश जो हिम्मत मैंने अब दिखाई वो इस वक्त दिखा देती। अबीरा तन्हाई में खुद से ही सवाल करती, खुद से ही जवाब देती और ख़ुद से ही यारम को कसूरवार कहती, खुद ही इसे बेकसूर ठहरा देती। अल्लाह मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है? अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। मैंने कभी तन्हाई में भी किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सोचा था जिसे तूने मेरा मुकद्दर बना दिया। क्या वाकई ये हमेशा के लिए मेरा मुकद्दर बन चुका है? क्या कभी मुझे इससे आज़ादी नहीं मिलेगी? सिसकियों के दरमियान रोती हुई अबीरा ने ऊपर देखा, मगर इसकी नज़रों में आसमान नहीं बल्कि एक जदीद अपार्टमेंट की छत थी। सब कुछ सादा मगर महंगा, नफीस और संजीदा लग रहा था। फर्नीचर सीधा साफ लकड़ी और हल्के रंगों के मखमल के सोफ़े, कालीन नरम और कम नक्शो निगार वाले दीवारें हल्की रंगत और कम से कम आर्ट वर्क से मज़ीन, छत पर छोटे क्रिस्टल्स लैंप की नरम रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। हर शय में आर्यन खान की नफाजत और संजीदगी छलक रही थी। कुछ ज़्यादा नहीं, मगर हर चीज़ें अपनी जगह पर मुकम्मल और पुरअसर थी, बिल्कुल इसकी ज़ाहिरी शख्सियत की तरह। मगर ये सब अबीरा के लिए कैद की अलामत थी और इन्हीं सादा मगर महंगे और नफीस माहौल के बोझ तले अपनी सांसें घुटती हुई महसूस कर रही थी। हर शय से आज़ादाना परवाज़ से रोक रही थी। इससे नफ़रत थी, यहाँ की हर कीमती चीज़ से और इन सारी चीज़ों के मालिक से। आज तो खुदा ने इस शख्स के पैर पीछे मोड़ लिए थे और मेरी इज्जत बचा ली, मुझ पर अपनी रहमत का साया कर दिया। वरना शराब के असर में अगर हवा शख्स मेरे साथ कहने को जायज़ रिश्ता कायम कर लेता, मगर मेरे नज़दीक तो वो रिश्ता हमेशा नाजायज़ और गलत रहता। मेरे दिल ने आर्यन खान को अपने शौहर के रूप में तस्लीम नहीं किया, तो फिर आर्यन खान की गुर्बत को कैसे कबूल कर सकती थी? या अल्लाह मुझे इसी तरह मजबूत और साबित कदम रख। वो अपने दिल में खामोशी से दुआ कर रही थी। आसान नहीं होता कि अपनी इज्जत किसी के हाथ में दे दी जाए। आज आर्यन खान की खामोश नज़रों की मांग को समझकर वो बेख्तियार लड़सा उठी थी और वो इसकी रूह तक को छलनी हो गई थी। इसके सब्र की हद ख़त्म हो चुकी थी, तो इसने पास वापसी का कोई रास्ता न था और ना ही इसका दिल इस वक्त इस शख्स को शौहर के रूप में तस्लीम कर रहा था। लेकिन इसके सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हुआ जब इसने आर्यन खान को नशे के आलम में पाया और देखा कि वो निकाह के दायरे में अपने हकूक़ पूरे करने का इरादा रखता है। क्या मेरा नसीब इतना बेरहम है कि ये खूबसूरत रात शुरुआत नशे के लिए आलम में मौजूद इस नापसंद शख्स के साथ होगी? मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये मेरा मुजरिम है, मगर मैं इसे महरम के रूप में भी तस्लीम नहीं कर पा रहा। इसके इस रिश्ते को सोचकर बेख्तियार आंसू और सिसकियों के साथ रो रही थी। इस वक्त मैं यारम की यादों से ख़ुद को आज़ाद कराना चाह रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आर्यन को इस्लाम के दायरे में रहने की बहुत से असूल समझाए और अब आर्यन खान के निकाह में होते हुए यारम के बारे में सोचकर मैं खुद अल्लाह के बनाए हुए असूलों से बाहर जा रही हूँ। अबीरा खुद को मलामत कर रही थी। वो जानती थी कि किसी के निकाह में होते हुए भी किसी नामहरम के बारे में सोचना भी गुनाह है और वह खुद को गुनाह के मर्तकब नहीं करना चाहती थी। ज़िंदगी अजीब सी कश्मकश में पड़ चुकी थी। इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जब इंसान लाचार हो जाता है इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब इंसान नहीं जानता कि इसकी मंजिल क्या है, जब इंसान पूरी तरह से टूट कर बिखर जाता है, इस वक्त एक ज़ात है जिसकी याद इंसान को शिद्दत से आती है और इस इंसान को यकीन होता है कि वो ज़ात इससे अपने दर से खाली नहीं मोड़ेगी। वो ज़ात है रब कायनात की। और जब बंदा टूट कर अपने रब के सामने झुकता है, इस वक्त जो सुकून, जो महफूज होने का एहसास होता है, वो इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो उलझी हुई सोचों के साथ उठकर सामने बने रूम का दरवाज़ा खोलती हुई बेख्याल नज़रों से चारों तरफ देखती गई। फिर रूम के वॉशरूम में जाकर वज़ू किया और बाहर आ गई। वज़ू करते ही दिल में एक सुकून सा उतरने लगा। ये वो सुकून है जो दुनिया की सारी दौलत देकर भी हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ू करके रूम में आकर इसने जाए नमाज ढूंढना चाहा, मगर इसे कहीं कोई जगह नज़र नहीं आई थी। रूम से निकलकर घर के इन हिस्सों में कई जहाँ रोशनी थी वहाँ चलती रही, मगर ना तो कहीं जाए नमाज दिखाई दी
اور نہ ہی نماز کے لیے کوئی جگہ۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ اتنے خوبصورت لگژری اپارٹمنٹ کے اندر جو کہنے کو ایک مسلمان کا گھر تھا، ہر آسائش موجود تھی سوائے چائے نماز اور قرآن پاک کے۔ ایسا شخص خود کو مسلمان بول رہا تھا، اور اس بات پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ابیرہ نے اپنے دل میں سوچا اور افسوس کیا، اس شخص کی شان و شوکت، اس کی شخصیت، ہر چیز اسے بے معنی لگ رہی تھی۔ وہ آریان خان کو دل میں کوستے ہوئے واپس اسی روم میں آ گئی جس میں وہ وضو کر کے گئی تھی۔ پتہ نہیں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کس طرف قبلہ ہے، اور کس سے پوچھوں، اس نے دل میں سوچا۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں کمرے کے ایک کونے جس کی طرف اس کا دل مطمئن تھا، اس رخ کو اپنا قبلہ مانتے ہوئے اس نے اللہ اکبر کہہ کر شانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر کر لیا تھا، کیونکہ اس بارے میں ایک بار اس نے بتایا تھا کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کے حکم کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ ہو جہاں اسے سمجھ نہ آئے کہ اس کا قبلہ کس طرف ہے، تو جس جانب اس کا دل مطمئن ہو اس جانب رخ کر لے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ کون سی نماز کا وقت تھا یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی، بس دل نے کہا کہ شاید یہ عشاء کا وقت ہے۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے سے پہلے رو رہی تھی۔ اس کے شدت سے بہتے ہوئے آنسو اور اس کی گود کو بھگو رہے تھے۔ اے اللہ، میرے اللہ، تو ہر کسی کے دل کی بات سے واقف ہے، تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے۔ میں نے تجھ سے ہمیشہ ایک پاک دامن شخص کی دعا کی، ہمیشہ تیرے راستے پر چلنے والا 5 وقت کا نمازی نیک شخص مانگا تھا۔ اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے شکوہ نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی میرے اوقات ہے کہ میں تیرے سامنے شکایت کر سکوں۔ تو میرا رب ہے، تو نے جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہے میں اس پر سر چکاتی ہوں، مگر میرے حصے میں جو شخص آیا ہے وہ تیرے راستے پر نہیں چلتا، وہ تیرا نافرمان بندہ ہے، وہ زنا کا عادی ہے۔ زنا کو وہ اپنی ٹھاٹھ سمجھتا ہے، اپنی خوبصورتی پر اس کو غرور ہے۔ کاش یہ غرور اسے اپنے کردار پر ہوتا تو میں بھی شاید اس کے کردار پر فخر کرتی۔ تیری حکم کو نہ مانتے ہوئے وہ شراب پیتا ہے جسے اسلام میں حرام کہا گیا ہے، اسے پینا اس کا شوق ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے آتی۔ اے اللہ، یہ شخص کھلے عام 2 کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے جس کی تیرے دین میں معافی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، بتا میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں؟ شاید میں اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے بدلے کی آگ میں چھونکنے کے لیے مجھے اغوا کر کے ویسے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے نکاح کیا، اس کا یہ احسان ساری زندگی مجھ پر رہے گا۔ اے میرے اللہ، میں اس کو شوہر کے روپ میں تسلیم نہیں کر پا رہی، مجھے راستہ دکھا دے یا اللہ، مجھے صبر دے، مجھے صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں، یا رب العالمین، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ نماز کے بعد رو رو کر دعا کرنے پر جو وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے سارے دکھ کو خدا کو سنا کر پرسکون ہو گئی ہو۔ وہ کب سے سجدے میں سر رکھے ہوئے سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سوتی رہی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی سکل بھری ہوئی تھی، ایسا بوجھ جو نہ صرف کمر پر بلکہ دل کے ہر گوشے پر گہرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس اس بوجھ کو اور گہرا کر رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے پر بند تھے، مگر پھر بھی روشنی ہلکی سی لکیر اندر آ کر فرش پر ایک پتلی خاموش سی امید بن کر پھیل رہی تھی، جیسے رب کی طرف سے بھیجا گیا خاموش پیغام کہ ہر اندھیرا کبھی دائمی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا تو ہمیشہ کی رات بنا دیتا، ہمیشہ کا دن رکھ دیتا، زندگی کی ایک رنگ میں گزر جاتی، مگر اس نے رات میں دی گئی دن میں دیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہر حال بدلتا ہے اور ہر امتحان کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ بس یہی اصل سبق ہے، ہر انسان پل بھر کی حالت پر نہ گھبرائے، نہ غرور کرے۔ رب اپنی حکمت سے ہر رنگ میں بدل کر یاد دلاتا ہے کہ اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تبریز خان صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں اس کی شدت سے جڑی ہوئی تھی، جیسے وہ خود کو گرنے سے بچا رہا ہو۔ آنکھیں خالی تھی، مگر دل ہر سانس کے ساتھ دھڑک رہا تھا، ایک خاموش کشمکش اور ایک بے بسی کے ساتھ جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، اس کی بیٹی کہاں ہے؟ کیا وہ محفوظ ہے؟ ہر لمحہ اس کی تنہائی اور صدمے کی شدت کو اور بڑھا رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ ہر ہلکی روشنی کی لکیر اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں چھپا کر بیٹھ گیا، دل دھڑک رہا تھا، ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ خاموشی کے اس ارد گرد چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی میں ہر لمحہ اس کی اندرونی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ وہ بس صوفے پر بیٹھا اپنی بیٹی کی یاد رب کی
اور اپنی بے بسی کے درمیان خاموشی سے دعا کر رہا تھا کہ یہ اندھیرا جلد ختم ہو جائے اور روشنی پھر سے لوٹ آئے۔ وہ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پورا ایک ہفتہ، اور پھر ایک ہفتے نے تبریز خان کے اندر کی کئی عمر کی ساری سال بڑھا دی تھی۔ گھر کے ہر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جس میں کبھی ہنسی کی گونج ہوا کرتی تھی، مگر اب صرف ایک خلا تھا۔ وہ اس خلا کے سب سے قریب ماہد تھا، ایک جوان لڑکا، مگر دل کا وہ حصہ جو بہن سے بندھا تھا ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ تبریز خان کو پتا تھا کہ وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا، اور شاید خود کو بھی نہیں۔ اسی ٹوٹے ہوئے لمحے میں ماہد کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ چہرے پر بے چینی اور غصہ تھا۔ بابا، جب آپ جانتے ہیں کہ ابیرہ ابھی کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، تو آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ آخر کس بات کا انتظار ہے آپ کو؟ ماہد کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے نکلی، اور صبر جو ایک ہفتے سے گزرتی ہوئی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ تبریز خان نے آنکھیں اوپر اٹھائی، یوں جیسے کسی نے اندر کے سمندر میں پھر پتھر پھینک کر لہریں جگا دی ہوں۔ ماہد مزید ضبط نہ کر سکا۔ وہ وہی بھائی تھا جو اپنی بہن کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتا تھا، اور آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ کھانا، بات چیت، زندگی، سب جیسے بے معنی الفاظ بن گئے تھے۔ پورا گھر ابیرہ کے بغیر سنسان، خالی اور بے جان لگ رہا تھا۔ بابا پلیز کچھ تو کہیں، کچھ تو کریں۔ تبریز خان نے گہری سانس لی، جیسے جواب دینا بھی کسی زخمی حصے کو چھونے کے برابر ہو۔ ماہد بیٹا، تمہیں کیا لگتا ہے میں کوشش نہیں کر رہا؟ تو پلیز خان سے ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیا، لہجے میں درد واضح تھا۔ بیٹی ہے میری گھر کی روشنی، ہر لمحہ اس کی فکر میرے ساتھ چلتی ہے، مگر بریز خان کے جواب میں ماہد کی آنکھ میں بھڑکتے ہوئے سوال کی آگ کم نہ ہو پائی۔ بابا، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، FIR درج کروا دیتے ہیں۔ جب ان کی فیملی پکڑی جائے گی تو آریان خان کو خود ابیرہ کو لے کر واپس آئے گا۔ تبریز خان کا ضبط ایک لمحے کو ڈگمگا گیا تھا۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بیٹا جس کی روح اپنی بہن کی یاد میں تڑپی ہو رہی تھی۔ مگر جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تبریز خان کبھی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کس کو تھانے لے کر جاؤں بیٹا؟ آریان خان کے باپ کو، جس کا کوئی قصور نہیں، جو خود میرے ساتھ کھڑا ہے، ابیرہ کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر رہا ہے، یا سارم کو پکڑا دوں؟ وہ سارم جو تمہارا بھائی ہے، جو ابیرہ کو اپنی بہن سمجھ کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، یا پھر اس عورت کو جس کا دماغ نفرت سے سڑا ہوا ہے، جس کے جھوٹ نے آریان کے دل میں زہر بھر دیا ہے؟ تبریز خان کی آواز تھکی ہوئی تھی، دھیمی مگر سچائی سے بھری ہوئی۔ بتاؤ بیٹا، کس کو قید کرواؤں میں؟ اور بیٹا، کسی کے ساتھ کتنی بھی گہری دشمنی کیوں نہ ہو، مگر کسی کی عزت پر وار کرنا انسانیت سے گرا ہوا عمل ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں نہیں سوچی؟ لہجہ ماہد کا لہجہ شعلوں سے لپٹا ہوا تھا۔ اگر میں بھی بالکل آریان کی طرح سوچوں تو پھر کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آریان کا سراغ کسی کے پاس نہیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، بھاری، ناقابل برداشت۔ لمحہ بھر کے رکتے ہوئے تبریز خان نے بات کو پھر سے جوڑ دیا۔ آریان بچپن سے تیز دماغ کا تھا، گھر کی فون لائنیں جوڑ کر سب کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ یہ سب اس وقت صرف ایک کھیل تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اس کھیل کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرے گا۔ تبریز خان کی آنکھوں میں ماضی کے کچھ پنے پلٹ گئے۔ گہری سانس لی اور پھر اپنے بیٹے ماہد کی جانب دیکھا۔ اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود تک آنے والا ہر راستہ بند کر دیا تھا، کوئی نشانی، کوئی سراغ، کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ ماہد کی نظر زمین میں گھٹتی چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے جیسے لفظوں سے باہر نکل کر کمرے میں پھیل گئی تھی۔ بابا سب ٹھیک ہے، مگر میں اب بھی یہی کہوں گا، ہمیں پولیس کا سہارا لینا ہے۔ وہ پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں بیٹا، جب ہاتھ میں کوئی سرا ہی نہیں ہوتا تو وہ کس طرف سے اسے پکڑ لائیں؟ تبریز خان نے آہستہ سے کہا۔ ماہد کچھ دیر کے لیے چپ ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا انگارہ اب بھی پوری شدت سے دہک رہا تھا، جیسے درد نے اس کے سینے میں مستقل ٹھکانہ بنا لیا ہو۔ تبریز خان جو پہلے عروب کی خراب طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان تھا، ابیرہ کی ٹینشن لینے کی وجہ سے عروب کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی، کھانا پینا چھوڑ کر بستر سے لگ گئی تھی۔ عروب کی گرتی ہوئی صحت کو لے کر تبریز خان بہت پریشان تھا۔ دوسری طرف اس کی جان سے پیاری بیٹی ماضی میں ہوئی ایک غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹ جانے والے رشتے کی سزا بھگت رہی ہے، جبکہ اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے ایسے گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی تک نہیں تھی۔ وہ تو اس بات سے بھی انجان تھی کہ اس کے باپ کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کا ماضی کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ تبریز خان کوئی کسی بات کا ڈر تھا، سب کچھ جان کر اس کے دل پر کیا گزرے گی، وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچے گی، یہ سب باتیں تبریز خان کے دماغ میں کہرام مچائے ہوئے تھی۔ خاموشی کے لمحات کو تبریز خان کی ایک اٹھنے والی نظر نے توڑا، جو اس نے ماہد کے چہرے پر ڈالی۔ ماہد کی آنکھوں میں چھپے ہوئے درد اور بے بسی کے آنسو نمایاں تھے، جیسے کوئی لمبا عرصہ رکھی ہوئی تڑپ اب اس کی آنکھوں کے دریچوں سے باہر ہو۔
तबरेज़ खान की नज़रें जो सालों के तजुर्बे और बेशुमार फ़िक्र की लपेट में डूबी थीं, बस एक लम्हे के लिए माहिर की आंखों में जा बसी और वह जान गए कि बेटे का दिल किस कदर जल रहा है, किस कदर अपनी बहन की याद में बेचैन है। मगर इसे माहिर का रोना नागवार गुजरा। तबरेज़ खान के नज़दीक मर्द का कमज़ोर पड़ना एक जुर्म था, एक ऐसा जुर्म जो ताकतवर और हौसले की तारीफ़ के ख़िलाफ़ था, और ये जुर्म वो भी इनकी नज़रों के सामने इनका बेटा कर रहा था। वो तो चुप कैसे रह सकते थे, कैसे खामोश बैठ सकते थे जब दिल के अंदर एक तूफ़ान दौड़ रहा था और हर सांस में बेटे की बेबसी और दर्द की गूंज सुनाई दे रही थी। माहिर, तुम मर्द होकर रो रहे हो। रोना मर्दों को शिवा नहीं देता। तबरेज़ खान ने माहिर की आंखों में छुपे हुए आंसू को देखकर अपनी आवाज़ में वो गरज पैदा की जो कमरे की खामोशी को चीर दे और हर लफ्ज़ में सालों की फ़िक्र और दर्द और बेबसी की तह झलक रही थी। कहाँ लिखा है कि मर्द रो नहीं सकता? ये कैसा कानून है? चाहे जितनी मर्जी तकलीफ़ में हो, रोना नहीं है। आप समझ रहे हैं इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? बाबा, अगर आपका और मामा का कोई मासी था तो आप हमें बताना चाहिए था ना। शायद हम आपके मासी के बारे में कुछ जानते तो आज मेरी बहन आपके मासी की वजह से सज़ा ना भुगत रही होती। वक्त रहते मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकता था। आपने अपना मासी छुपाकर मेरी बहन की ज़िंदगी मुसीबत में डाल दी। माहिर, जो हमेशा शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था, जिसने कभी ज़ुबान दराजी नहीं की थी, आज अपनी बहन को खो देने के डर में मजबूर होकर ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। वरना वो कभी अपने बाबा की बुलंद आवाज़ में बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शायद एक भाई की मोहब्बत थी जो बेलगाम होकर अब इसे ऊंचा बोलने पर मजबूर कर गई थी। मगर इसी लम्हे एक आवाज़ गूंजी जिसमें हैरानी भी थी, शफ़क़त भी और गुस्सा भी। माहिर बेटा, ये तुम किस अंदाज में अपने बाप से बात कर रहे हो? माहिर की ऊंची आवाज़ सुनकर अरूप की आंख खुल गई थी। वो चलती हुई इस कमरे में आ गई थी जहाँ तबरेज़ खान तन्हाई में बैठाना पसंद करता था। अक्सर अपनी ख़ास किताबों का मुताला करने के लिए वो यहाँ बैठता था। जिस जगह दोनों बाप बेटा उलझे हुए नज़र आ रहे थे, वहाँ अरूप की मौजूदगी ने एक और तह डाल दी थी, एक खामोश तनाव और गैर यकीनी सुकून की आमेज़िश। माहिर और तबरेज़ खान दोनों एक साथ अरूप की सिमत देखा। अरूप अंदर कदम रखती है, इसके नज़रों में खफापन भी छुपा हुआ था। वो एक नज़र शर्मिंदा से तबरेज़ खान के चेहरे की जानिब देखती है, फिर अपने बेटे की जानिब अपनी निगाहें मरकूज़ करके इसकी सोच और बातों को पढ़ने की कोशिश करती है। माहिर शर्मिंदा सा नज़रें झुका क्या, प्लीज़ मामा माफ़ कर दीजिए, मैं अपने लहजे के लिए शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी बात गलत नहीं है। आप दोनों के माजी ने मेरी बहन का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया है। माहिर का लहजा अब भी काफ़ी सख्त और रूड था, लेकिन इसकी नज़रों, इसकी आंखों में दुख और बेबसी की चमक भी वाज़ेह थी, जैसे वो जानता हो कि इसकी बात सच है और यही सच उसे बोलने पर मजबूर कर रहा है, चाहे दिल के अंदर कितना ही खौफ क्यों ना हो। माहिर, माजी में जो कुछ हुआ, मैं इसमें तुम्हारे बाबा का कोई कसूर, तुम्हारे बाबा की कोई ख़ता नहीं। अपने बाबा से उस लहजे में दोबारा बात मत करना, मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत नहीं दी। अरूप के लहजे में ठंडक नहीं, एक ज़ख्मी माँ की कपकपाती हुई नाराज़ी थी। वो बेटा जो कभी वालिदैन के सामने आवाज़ बुलंद नहीं करता, आज जब इसकी आवाज़ बुलंद हुई तो वो दोनों दिलों पर जैसे किसी ने नोकदार पत्थर रख दिया हो। माँ बाप के लिए औलाद की ऊंची आवाज़ हमेशा तीर की तरह लगती है, और इसी तीर की चुभनने से इसे वक्त अरूप, तबरेज़ और दोनों गुजर रहे थे। खानम, आप खामोश हो जाएं, आप किसी की जवाबदेह नहीं हैं। अगर हमारे अपने बेटे को ये लगता है कि हम कसूरवार हैं तो ठीक है, आप एक लफ्ज़ भी अपनी सफाई में नहीं कहेंगी। तबरेज़ खान की भारी रोबदार आवाज़ कमरे में यूं ही गूंजी जैसे किसी ने तेज़ हवा के आगे दरवाज़ा बंद कर दिया हो। इस एक जुमले ने माहिर और अरूप दोनों को लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। इनके दरमियान फैली फ़िज़ा में बाप के रोब, दुख और ज़ब्त तीनों की खुशबू वासे महसूस हो रही थी। तबरेज़ खान ने नज़रें चुराई, मगर उस लम्हे उसकी आंखों में वही पुरानी सी नमी तैर गई थी जो हर बाप अपने बच्चों के सामने छुपा कर रखता है, अपने रोब की हिफाजत के लिए, अपनी कमज़ोरियों पर खामोश रहने के लिए। अरूप ने माहिर की तरफ देखा तो इसकी आंखों में वो नमी तैर रही थी जो किसी थके हुए चिराग की लौ में लरसती रोशनी जैसी होती है। आवाज़ में नाराज़गी भी थी, वो माँ की बेबसी के नर्म चरके में लिपटी हुई थी। लफ्ज़ यूँ बह रहे थे जैसे दिल की दीवार पर रखा हुआ बोझ कतरा कतरा पिघल कर लबों तक आ रहा हो। नहीं खान, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारा अपना बेटा आपको गलत समझे। अगर किसी को गहरे कटहरे में खड़ा करना है तो वो अपनी माँ को करे। मेरे बेटे को ये जानने का पूरा हक है कि इसकी माँ की इज्जत बचाने के लिए इसके बाप ने क्या कुछ कुर्बान किया था। इन कुर्बानियों का सिला ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए इसकी माँ की हिफाजत करते हुए इसके बाप का घर उजड़ गया था, इसका बेटा इससे दूर हो गया था, एक हंसता बसता घर लम्हों में राख हो गया था। ये सब इसको पता होना चाहिए ताकि अगली बार वो अपने बाप पर उंगली उठाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचे, और फिर सोचे कि इसके बाप ने माजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिस पर उंगली उठाई जा सके। अरूप अपने बेटे की जानिब देखते हुए दुख भरे लहजे में बोलती चली जा रही थी, खानम, मैंने कहा था खामोश हो जाएं। डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रेस से,
اور میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی بے فائدہ باتیں آپ کے دل پر نیا بوجھ ڈالیں۔ اور رہی بات کہ میری ہستی بستی گھرستی میں آگ لگ گئی، تو اس آگ کی وجہ آپ نہیں تھی۔ گھر وہی بچتے ہیں جن کے اپنے مکین انہیں بچانا چاہتے ہوں۔ میرے اپنے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ نہ سمجھ سکے، بس اتنی سی بات ہے۔ تبریز خان کے لہجے میں روشانے کے نام پر وہی ٹھنڈا سا سکوت تھا، وہی برسوں کا دبایا ہوا گلا جو لفظوں میں کم اور خاموشی میں زیادہ دکھتا تھا۔ خانم، میں نے کہا تھا نا خاموش ہو جائیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسٹریس سے، اور میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی بے فائدہ باتیں آپ کے دل پر نیا بوجھ ڈالیں۔ اور یہ رہی میری ہستی بستی گھرستی میں آگ لگ گئی، تو اس آگ کی وجہ آپ نہیں ہیں۔ گھر وہی بچتے ہیں جن کے اپنے لوگ انہیں بچانا جانتے ہوں۔ میرے ساتھ رہنے والے لوگ مجھے نہ سمجھ سکے، بس بات اتنی سی ہے کہ تبریز خان کے لہجے میں روشانے کے نام پر وہی ٹھنڈا سا سکوت تھا، وہی برسوں کا دبایا ہوا گلا جو لفظوں میں کم اور خاموشی میں زیادہ دکھتا ہے۔ ماہد بے حد الجھا ہوا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بدتمیز وہ کبھی تھا ہی نہیں، بد تہذیب بھی نہیں، مگر آج اس کے لہجے میں کی تیزی اپنے ماں باپ کی ہی آنکھوں میں وہ نمی بھر گئی تھی جو شاید اسی کے لفظوں کی چوٹ سے ٹپکی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا کہ ماضی میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بابا کی سابقہ زندگی میں اتنی زیادہ الجھنیں پیدا ہو گئیں۔ ماہد کی آواز میں تھوڑی سی نرمی تھی، ہونٹوں کے کنارے پر چھوٹی سی لرزش، اور آنکھوں میں چھپی فکر اسے ایک نازک مگر پختہ فطرت نوجوان کی جھلک دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ بابا کا کوئی بیٹا بھی تھا یا، مگر ماما، ہمیں یہ سب کچھ جاننے کا حق تھا۔ آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں میں حوصلہ اور عاجزی ایک ساتھ چھلک رہی تھی، ہر لفظ سوچ کر اور دل کی شدت سے ساتھ نکل رہا تھا۔ شاید ہمیں آپ کے ماضی کے بارے میں سب پتہ ہوتا تو آج ابیرہ آپی کی زندگی میں اتنی مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ ماہد کی ہلکی جھکاؤ والی ادا اور نظریں نیچی ہونے کے باوجود دل میں چھپی سچائی کی شدت، یہ سب اس کے اندر کے درد کو ظاہر کر رہی تھی۔ اگر مجھے حقیقت پتہ ہوتی تو شاید آج میں غلط فہمی کی بنا پر بابا کے لیے کچھ سخت جملے بولتا جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی۔ بس اس نے ایک لمحہ کے لیے رک کر الفاظ کو جیسے محسوس کیا، اور ہونٹوں پر ہلکی سی لچک، آنکھوں میں اندرونی سوچ کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے آپ کے ماضی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے بولنے کا حق نہیں تھا۔ نظر زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، مگر لہجے میں سمجھداری کی روشنی واضح تھی۔ ماہد کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ پر انگلی اٹھائے۔ آخر وہ اندر سے ایک بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اپنے بیٹے کا یوں سمجھداری سے بات کر سنبھالنا اور ٹھہراؤ سے بات کرنا تبریز خان کو اچھا لگا تھا۔ ماہد کا لہجہ بالکل ویسا ہی تھا جس طرح سے وہ امید رکھتا تھا۔ گہری سانس لی اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ بیٹا، کچھ چیزیں انسان کی جان بوجھ کر اپنے پیاروں سے نہیں چھپاتا، بس کبھی بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، یا یہ کہہ لو کہ یہ مان ہوتا ہے کہ اپنے کبھی ان کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ ان کے لہجے میں مٹھاس کھلی ہوئی تھی اور ہر لفظ میں ایک خاموش سکون اور محبت کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ دونوں بچوں سے ہمارا ماضی چھپانے کا کوئی ایسا خاص نظریہ یا ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارا ماضی ایسا دھندلا اور بیکار تھا کہ جسے دکھاتے ہوں یا بتاتے ہوں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر بابا، پلیز بیٹا، اب مزید بحث نہیں، اور آئندہ کوشش کرنا کہ کبھی بھی ماضی میں الجھ کر حال کے رشتوں کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ باقی انشاءاللہ تمہاری بہن کو میں بحفاظت واپس لے آؤں گا۔ تمہیں اپنے باپ پر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ ماہد کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تبریز خان نے ایک نرم مگر اندر تک اتر جانے والی مضبوطی سے اسے روکا۔ ان کے لہجے میں ضبط بھی تھا اور دکھ بھی، اور ایک باپ کا وہ مان بھی جو کبھی خالی نہیں گیا تھا۔ ماہد، اس وقت جتنی تکلیف میں ہو اتنی ہی تکلیف میں ہم دونوں بھی ہیں۔ ابیرہ اگر تمہاری بہن ہے تو ہماری بیٹی بھی ہے۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دور سوچنا، اس شخص کی قید میں جو صرف اذیت دینے کے لیے، صرف بدلے کی آگ بجھانے کے لیے اسے ساتھ لے گیا تھا۔ بیٹا، تم اندازہ بھی لگا سکتی ہو کہ یہ سوچ لو کہ دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تبریز خان کی آنکھوں میں ایک تھکن بھرا دکھ تیر گیا تھا۔ ماہد، اس وقت ہمیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بیٹے کو یوں دیکھا جیسے وہ ان کی بکھرتی ہمت کا آخری ستون ہو۔ آریان کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے، اسی لیے اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ پوری طرح ختم کر دیا۔ جانتا تھا کہ اگر گھر سے جڑا رہا تو ہم اسے پکڑ ہی لیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس وقت وہ ملک میں نہیں ہے، کہا گیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو بیٹا بتاؤ، ہم تمہاری بہن تک کیسے پہنچے؟ تبریز خان نے بڑی تحمل، بڑی درد مندی سے ماہد کے دل کی تمام الجھنوں کو کھول کر رکھ دی۔ جیسے ایک باپ اپنی تھکی ہوئی ہمت کے باوجود بیٹے کے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اپنے بابا کے سمجھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح ماہد پوری بات سمجھ گیا تھا۔ اسے اپنے لہجے پر بھی شرمندگی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے استعمال کیا تھا۔ سوری بابا، آپ کو ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ماہد کے آواز میں درد تھا، ہر لفظ میں نرمی اور احترام کی جھلک تھی۔
आगे होकर अपने बाबा के करीब बैठते हुए माहिद ने अपने बाबा के दोनों हाथ थाम लिए और नज़रें झुका ली। वो सच में शर्मिंदा था। रूप ये सब खामोशी से देख रहे थे, मगर माहिद को अपने बाबा से माफ़ी मांगते देखकर दिल में सुकून उतर आया था। नहीं बेटा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, बस नमाज़ पढ़कर खुदा से दुआ करो कि हमारे घर की रौनक, हमारे घर की इज़्ज़त अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती वहाँ तक रब कायनात की ज़ात को रसाई हासिल है। जब बंदा हार मान लेता है तो टूट जाता है, तो खुदा अपने बंदे को समेट लेता है। हमें इसकी रहमत की उम्मीद है। खुदा हमारी बेटी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो हमसे दूर है मगर रब से दूर नहीं। मेरा रब इसकी हिफाजत करेगा और इसकी हिफाजत रब करेगा। उसका बुरा चाहे लाख आर्यान खान जैसे चाहें, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शफकत से अपने बेटे के और पीठ थपथपाते हुए इसकी आंखों में छुपी बेचैनी और दिल की बेकरारी को महसूस करते हुए तबरेज़ खान ने दिल ही दिल में दुआ की कि रब इसके बेटे के हौसले को मजबूत करे और इसके दिल को सुकून अता फरमाए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका दिल दुखा। माहिद ने आहिस्तगी से अपनी माँ के हाथों को आगे बढ़ा कर थामा तो उंगलियों में लर्जिश सी थी। शर्म से नजरें झुकाकर वो यूं खामोश खड़ा था जैसे अपनी ही गुस्ताखी के वजन तले दब गया हो। अरूब ने अपने बेटे के झुके हुए सर को देखा तो दिल में एक नमी से उतरी। माहिद के लहजे में वही बचपन वाली मासूमियत लौट आई थी जो हर माँ का दिल एक लम्हे के लिए पिघला देती है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हो, मगर तकलीफ़ के वक्त सब्र करना अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं नहीं चाहती कि हम इस दुख भरे लम्हे में ऐसी कोई बात कह जाएं, ऐसा कोई शिकवा ज़ुबान से निकल जाए जो हमें इसकी बारगाह में हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दे। और जब भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम कैसे नाराज़ रह सकती हो। जाओ जाकर आराम कर लो। शफकत से अपने बेटे के गाल पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत और ममता से लबरेज निगाहों से इसे देखा। माहिद ने गहरी सांस भरी, जैसे दिल का बोझ आहिस्तगी से उतारा जा रहा हो। फिर नरम कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अब बेआवाज़ दरवाज़ा बंद करके वो बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ अरूब और तबरेज़ खान मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर थकन भी थी और फिक्र भी, और एक अनकही दुआ की नमी भी। तबरेज़ खान ने नज़र भर कर अब इसके चेहरे को देखा जो इसके लिए बहुत ख़ास है। जो उम्मीद आपने माहिद को दी है, इसी उम्मीद पर हमें भी कायम रहना है। जो उम्मीद आपने माहिद को दी है उसी उम्मीद पर हमें भी कायम रहना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी बेटी सही सलामत और रब के अमान में हमारे पास होगी। मायूसी रब कायनात को पसंद नहीं होती खानम। तबरेज़ खान ने इसकी खाली नज़रों को देखते हुए नरमी से हाथ बढ़ाया, वो हाथ जिसमें सारी उम्र की थकन भी थी और सारी उम्र का सहारा भी। अरूब ने जब अपना लरसता हुआ हाथ इसकी हथेली पर रखा तो जैसे इसकी इस कमज़ोर से लम्स ने दोनों के बीच की पूरी कहानी एक लम्हे में ताज़ा कर दी। इसी लम्हे इसकी आंख में एक आंसू टूटा, बिना आवाज़ के मगर बहुत कुछ कहता हुआ। तबरेज़ खान के दिल में जैसे एक वो आंसू जा गिरा था और दिल की मजबूत ईंटें एक पल को डोल गईं। खानम, मत किया करें ऐसा, आपके आंसू मुझसे अंदर तक तोड़ देते हैं। जब आप रोती हैं मैं ख़ुद को कमज़ोर महसूस करने लगता हूँ। इसकी आवाज़ में बेबसी बोल रही थी, वो बेबसी जो सिर्फ अपने से ज़्यादा अजीज़ के लिए होती है। अरूब ने आहिस्तगी से इसके सर के इस कंधे से टका दिया जैसे बरसों पुरानी अकीदत भर जाग उठी हो। आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत मजबूत हैं, बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार भी। तबरेज़ खान ने एक आह भरी, पहली बातें तो मान भी लो एक लम्हे को, मगर आखिरी लफ्ज़ मेरे लिए नहीं है खानम। इसके लहजे में टूटा हुआ यकीन था और अपनों की कही हुई बातों की कड़वाहट आज तक इसके दिल से ये यकीन मजबूत नहीं कर सकी कि वो वाकई एक सच्चा और मुखलिस इंसान है। अगर मैं इतना ईमानदार होता तो मुझ पर रोशाने ने भी एतबार किया होता। यूँ जैसे चिराग अपने मुहाफिज हो पर भरोसा करता है, ये यकीन रखती कि मैं कभी बेवफाई नहीं कर सकता। और अगर वो यकीन कर लेती तो आज मेरी बेटी जिस तकलीफ़ से गुजर रही है, ये तकलीफ़ इसका मुकद्दर न बनती। तबरेज़ खान की आवाज़ पहाड़ की तरह मजबूत मगर अंदर से बर्फ़ के टुकड़ों की तरह पिघलती हुई, जैसे किसी ने ज़मानों पुरानी राख को अचानक फूंक मारकर फिर से धक्का दिया हो। अरूब ने इसे एक नज़र गौर से देखा, मगर जो मर्द जो दुनिया के सामने फौलाद था, मगर उसके सामने मिट्टी की तरह नरम, जिसके अंदर की टूट फूट खिड़की के शीशे पर पड़ी पहली बारिश की बूंदों जैसी थी, खामोश मगर सब कुछ कहती हुई। आप कितने ईमानदार हैं, ये तो कोई मुझसे पूछे। आपने हर रिश्ते से वफादारी ऐसे निभाई है जैसे दरख्त अपनी जड़ों से निभाता है। चाहे मौसम कैसे भी बदल जाए, दरख्त अपनी जड़ों से कभी बेवफाई नहीं करता, वो अपनी जगह कायम रहता है। बस शायद किस्मत ने आपकी सच्चाई, आपकी वफादारी, आपके अपने लोगों को दिखाना गवारा न किया। शायद कोई पर्दा था बीच में, धुंध की वजह से वो चादर जो सूरज होने के बावजूद रोशनी को छुपा देती है।
اس کے لہجے میں وہ وہی ٹھہراؤ تھا، پانی کے اوپر تیرتی کشتی کی طرح ہلکی پرسکون مگر گہری۔ اس عورت نے زخموں کی چادر اوڑھ کر بھی زبان کو تلخی سے بچا رکھا تھا، اور طنز وہ تو اس نے کبھی کسی پر نہیں کیا تھا۔ تقدیر سے ملے ہر دکھ کو برداشت کرتے ہوئے وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ برے لمحات میں زبان کو ناپ تول کر چلانا یہی دانش مندی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ خود کو قصوروار مت سمجھا کریں۔ اگر دھند کی وہ چادر حاوی نہ ہوتی تو شاید وہ سب اپنے آپ کے ساتھ ہوتے۔ رشتے کبھی برے نہیں ہوتے، بس وہ حالات برے ہوتے ہیں جن میں ہم اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ روشانے کے لیے اپنا دل میلا مت رکھیں۔ اس وقت میں اس کو جو صحیح لگا اس نے وہ کیا۔ لفظوں نے جیسے فضا میں کوئی پرانا زخم کھول دیا ہو۔ تبریز خان نے آہستہ سے پلکیں بند کی، جیسے وہ دھند اس کے اندر اتر کر پرانی تصویروں کو مٹاتی بھی ہو اور دکھاتی بھی۔ پھر نرمی سے آنکھیں کھول کر اس نے عروب کی طرف دیکھا، وہی نظر جس میں عزت کا نور بھی تھا اور گہری تھکن بھی۔ وہ چاہتی تو روشانے کے لیے بہت کچھ کہہ سکتی تھی، اور اس وقت وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہاں اس کی بیٹی کی عزت کا سوال تھا۔ اس وقت وہ چاہتی تو دشمنی نبھا سکتی تھی، مگر اس عورت نے آج بھی کوئی سخت الفاظ زبان پر نہ آنے دیا۔ تبریز خان حیران تھا اس کے صبر پر، اس کے ظرف پر۔ وہ بولا نہیں، بس چپ چاپ سوچتا رہ گیا۔ خانم، وہ دھیمے لہجے میں بولا، کچھ دھندیں اوپر سے نہیں آتی، ہم خود اوڑھ لیتے ہیں، کہیں ہمارے اندر کے آصف سب کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ آج بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتی کہ قصور اس کا بھی ہے۔ اس نے مجھ پر کبھی اعتبار کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر ایک بار اعتبار کر لیتی تو میں کبھی اپنے بیٹے اور اسے خود سے دور نہ کرتا۔ رب جانتا ہے، مگر اس نے مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کر دیا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خانم، مرد اور عورت کا رشتہ خون کا نہیں ہوتا، مگر خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے جتنا مضبوط اتنا ہی نازک بھی ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس نازک لکیر پر قدم نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ گھر اسی طرح اجڑ جاتے ہیں جیسے روشانے نے گھر اجاڑنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اور آج بھی اسے پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ وہ غلط فہمیوں کی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے نہ جانے آریان کے دماغ میں کچھ ڈال چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ تبریز خان کی آواز ابھی تک کمرے کی فضا میں نمی کی طرح ترس رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ درد سے لپٹا ہوا تھا، ماضی کے ٹوٹے رشتوں کا آج اور بھی اس کے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس لیے خانم، آپ ہی یہ نہ کہیں کہ میں ایماندار ہوں، جو بے ایمانی کی مہر مجھ پر لگائی گئی ہے اسے میں چاہ کر بھی دھو نہیں سکتا۔ عروب نے ہمیشہ کی طرح پوری بات سنجیدگی اور خاموشی سے سنی۔ یہی اس کی خوبی تھی کہ جب تبریز خان بولتا وہ عقیدت سے ہر لفظ سنتی، جیسے عبادت میں مشغول ہو۔ ایسی فرما بردار بیوی ہونے پر تبریز خان بار بار خدا کا شکر گزار ہوتا۔ روشانے میں وہ ہر خوبی رکھتی تھی جو ایک مرد کو پسند آئے، جو ہر شوہر کے دل کو بھائے، مرد جتنا بھی جدید سوچ کا مالک کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عزت دی ہے، اور عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کو احترام دے۔ بدلے میں سب نے عورت کو انعام دیا، مرد کو بیوی کی حفاظت کرنے کے اخراجات اٹھانے پر فائز کیا، اور اولاد جیسی نعمت دیکھ کر بھی قدموں تلے جنت رکھتی۔ مگر یہ بدقسمتی ایک عورت دیکھ کر سمجھ نہیں پاتی ہے، مگر عروب نے عورت کی شخصیت کو سچ میں بدل دیا۔ تبریز خان کی زندگی میں دو عورتیں آئیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے سوچ کر اور احساس میں بہت الگ تھیں۔ ایک مشرق کی طرح اور دوسری ٹھنڈی محبت کی نمائندہ تھی، تو دوسری مغرب کی طرح تیز اور کڑکتی دھوپ جیسی محبت لیے ہوئی تھی۔ ایک چاند کی مانند سکون بخش اور ایک سورج کی مانند جلانے والا محبت بھی مختلف روپ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کی زندگی میں اپنی الگ شناخت رکھتی ہیں۔ روشانہ نے ایک نزدیک محبت ضد کے جیسی تھی۔ ہمیشہ محبت جتانے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرتی، ناراض ہو جاتی، ہر چھوٹی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی، اور پھر ہمیشہ یہ توقع کرنا کہ تبریز خان اس کے سامنے جھکے اور اس کو منائے، کیونکہ اس کے نزدیک یہی محبت تھی، اور تبریز خان اسے ہمیشہ محبت سے مناتا رہا۔ ہمیشہ بچوں کی طرح اس کے کریئر کی اس نے کیئر کی، اس نے ایک اچھا شوہر ہونے کا حق ادا کیا۔ وہ کبھی اس کی ضد کے مقابل نہیں ہوتا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، جانتا تھا کہ اگر ایک بار بھی وہ ضد پر آ گیا تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہی ہوا جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہا۔ جبکہ تبریز خان نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ وہ خوش تھا اپنی زندگی میں۔ اس نے روشنے کو اس کی ضد، اس کی انا، یہاں تک کہ اس کی خود غرضی کے ساتھ اپنایا تھا۔ وہ اپنی محبت، وقت اور پیسہ روشانے پر نچھاور کرتا، مگر ایک نازک موڑ پر روشانے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جو تبریز خان کی شخصیت کو توڑ کر رکھ گیا تھا۔ ہر شے میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آپ کو اپنے پارٹنر کی وفا پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے آپ کی نظر میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ لمحہ بیوی پر بھی آ سکتا ہے، شوہر پر بھی۔ ایسے وقت میں پارٹنر کا اعتبار اتنا ضروری اور خاص ہو جاتا ہے جیسے جینے کے لیے سانس لینا۔
یہ وہ کمزور لمحہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ ساتھی پر یقین نہیں رکھتے تو بکھر جاتے ہیں، ہزاروں گھر ایک گرم ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہی ہوا تھا تبریز خان اور روشانی کے ساتھ۔ مگر یہ تو قدرت کا اپنا نظام ہے، کہیں دیے بجھتے ہیں تو کہیں نیا چراغ چل اٹھتا ہے، کہیں ایک گھر بکھرتا ہے تو کہیں دوسرا جڑ جاتا ہے۔ زندگی کی کوئی خاص رخصت ہو جائے تو رب اس کے بدلے کچھ بہتر، کچھ سنبھال لینے والا عطا کر دیتا ہے۔ تبریز خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ عروب جس کو اس کی بدقسمتی لے آئی تھی، تبریز خان کے درد تک وہی عورت آہستہ آہستہ اس کی زندگی بن گئی تھی، اور تبریز خان بھی بترجیح اپنا ہر غم بھولتا چلا گیا تھا۔ انسانی فطرت ہے، سکون کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ جب سکون ملتا ہے تو ماضی دھندلا پڑنے لگتا ہے، مٹتا نہیں ہے، بس اس کے زخموں کی چبھن کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے سکون اس کی راحت اور اس کی محبت کا سہارا بنا کر بھیجا ہے، اور مرد پھر بدلے میں اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرتا ہے۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تبریز خان تو ویسے ہی بھی اس کے مقابل تھا، اس سے محبت کی جائے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کا نصیب بن گئے۔ عروب نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا، تبریز خان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ عروب کی نگاہوں میں احترام بسا ہوا تھا۔ خانم کیا دیکھ رہی ہیں؟ تبریز خان نے گہری سانس لے کر ذرا افسردہ سے لہجے میں پوچھا۔ عروب نے آہستہ سے نظریں چکائیں جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں، مگر دل پہلے ہی سب کہہ چکا تھا۔ آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ تبریز خان کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے عروب نے زبردستی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ کے ساتھ نہیں دیا، وہ بیچ راہ میں بجھ گئی۔ آپ ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ خانم اپنی قدر کرو، قدروں کی قیمت مجھ سے پوچھو۔ آج میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کے دل کی سچائی کیا ہے، یہ سب آپ مجھ سے پوچھیں۔ خود کو اذیت مت دیں، خود پر اعتبار کرنا سیکھیں۔ صرف ایک بار اپنی ذات کو میری نظر سے دیکھیں، یہ تو جان جائیں گے تبریز خان کس نایاب ہیرے کا نام ہے۔ آپ میں وہ ہر خوبی ہے جو ایک عورت کو اپنے شوہر میں ڈھونڈتی ہے۔ آپ وفا بھی ہیں، سایہ بھی، محبت بھی، شفقت بھی، محافظ بھی ہیں اور دوست بھی۔ اس سے زیادہ ایک عورت کیا مانگ سکتی ہے جو آپ کو سمجھ نہ سکے؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، یہ صرف ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنی قسمت کی ٹھنڈی روشنی خود ضائع کیے بیٹھے ہیں۔ عروب کے لہجے میں وقار تھا، سادگی تھی، اور وہ خاموش ٹھہراؤ جس میں کسی شور کی نہیں، صرف سچ کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے چند جملوں نے ہمیشہ کی طرح تبریز خان کو وہی سہارا دیا جو ٹوٹے ہوئے دل کو تھام لیتا ہے۔ عروب کے آخری جملے پر ایسے تھے کہ جیسے تھکن زدہ شام میں اذان کی آواز، بہت نرم، بہت سچی، بہت گہری، اور وہ آنسو اور ایک قطرہ جس نے تبریز کے اندر کے سارے زخموں کو پھر سے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابھی تک عروب کے پلکوں پر نمی بن کر ٹھہرا ہوا تھا، اب جیسے بادل تھک کر پہاڑ کی چوٹی پر رک جائیں۔ تبریز خان نے اس ایک آنسو کو دیکھا اور دل میں وہی پرانی ٹوٹ پھوٹ جاگ اٹھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اس نمی کو اپنے اندر کی جانب جذب کر لیا تھا، اسی بوجھل لمحے میں، ہمیشہ کی طرح آج بھی۔ تبریز خان کی نظر عروب کے چہرے پر ایسی ٹھہری جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنی آخری امید آسمان سے ڈھونڈ لے۔ کوئی لفظ نہیں تھا، مگر اس مرد کی نگاہوں میں جو عزت تھی وہ لفظوں کے سجدوں سے بھی زیادہ گہرا احساس تھا۔ جیسے شام کی ٹھنڈی ہوا گھاؤں پر ہاتھ رکھ کر چپ چاپ مرہم رکھتے۔ عروب نے اس نظر کی تہ کو محسوس کیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے تبریز خان کی خاموشی اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہی ہو، خانم تم ہی میرا مضبوط سہارا ہو، اور تم ہی میری کمزوری بھی۔ اور تبریز خان وہ بس اسے یوں دیکھتا رہا جیسے کوئی شخص ساری دنیا کے شور کے بعد اپنی پناہ صرف ایک چہرے میں ڈھونڈ لے۔ بیوی اگر مزاج کے مطابق ہو تو مرد کے لیے اس سے بڑا سکون اور کہیں نہیں۔ ماں کی گود کے بعد اگر کوئی پرسکون ہستی جو دل کو سکون دے اور بیوی ہی ہوتی ہے۔ اور عروب خاموشی کے ساتھ تبریز خان کی جانب دیکھتی رہی جیسے اس کی موجودگی ہر لمحے کو سکون دینے والی روشنی ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ سر ٹکائے کھڑا رہا، نہ جانے کتنی دیر تک۔ عبیدہ کو وہ کمرے سے باہر تو نکال چکا تھا، مگر اس کی باتیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور دل میں وہ الفاظ چھوٹی چھوٹی چنگاریوں کے مانند اٹھ رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر گہری سانس لی، آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ عبیدہ کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا، مگر غرور اسے تسلیم کرنے نہیں دے رہا تھا کہ وہ باتیں سچ ہیں۔ ہمیشہ کی طرح غصے پر قابو پانے کے لیے اس نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا ڈبیا اٹھایا اور سگریٹ نکالی، اور اسے غور سے دیکھا جیسے اس پر کوئی تحریر لکھی ہو، خوشی یا غم، پریشان ہو یا سکون۔ ہر لمحے سگریٹ کا اس کا ساتھ دیتی تھی۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لیٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ ونڈو کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ ونڈو فلور ٹو سیلنگ گلاس کی تھی جو باہر اسکاٹ لینڈ کے شہر کی رات کی فضا کے ساتھ کھل رہی تھی۔ شہر کے چراغ مدھم سنہری اور نیلے نقطوں کی مانند چمک رہے تھے، اور ہلکی دھند میں بھی پہاڑوں کی خاکی شاخیں اور درخت چھاؤں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پردے بھاری نیم شفاف نفیس کپڑے کے تھے جو نرم ہوا کے جھونکے سے آہستہ لہرا رہے تھے۔ روشنی کے ٹکراؤ سے فرش اور بیڈ کے کنارے ہلکی چمک پیدا ہو رہی تھی جس نے کمرے میں سکوت اور پراسرار احساس قائم کر دیا تھا۔ وہ ونڈو کے سامنے کھڑا رہا،
ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور شیشے میں اس کا عکس شہر کے چراغوں اور پہاڑوں کے چھایا کے ساتھ مدھم چھلک رہا تھا۔ ہر لمحہ ہر چھلک اس کے دل کی کشمکش اور اندرونی اضطراب کو آئینے میں واضح کر رہی تھی۔ کیوں میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تو پھر اس کی باتوں کا کیا مطلب؟ ابیرہ کی کہی گئی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ خود سے ہی اور الجھ گیا تھا۔ جو کچھ وہ بول کر گئی ہے وہ سب میرے لیے فضول ہے۔ بڑی آئی مجھے تبلیغ دینے والی، اور اپنی ماں باپ نے ماضی میں جو گل کھلائے ہیں پہلے ان کا حساب برابر کر لینے دو، پھر مجھے بھی تبلیغ کر لیتی۔ مجھے نہیں سوچنا ان کی باتوں کے بارے میں۔ شاید وہ اپنی سوچ سے ہی خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ نظریں اب بھی شیشے سے پار دیکھ رہی تھی، مگر اچانک جیسے اندر کہیں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ ایک نئی سوچ نے سر اٹھایا اور وہ خود سے سوال کرنے لگا، جو تم کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ یہ سوال اس کے ضمیر نے کیا تھا۔ وہ خاموش رہا، مگر ضمیر پھر بول اٹھا تیز چپتی ہوئی آواز میں، مسٹر آریان افضل خان، اور جو تم کر رہے تھے کیا وہ ٹھیک تھا؟ تو تم اسے روشانی کی سزا کے طور پر لائے تھے نا؟ تو تم تو اسے سزا دینی تھی، مگر تم تو کسی اور کی راہ پر چل نکلے۔ آریان اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ ضمیر سے بڑھ کر عدالت کوئی نہیں ہوتی، اس لیے وہ چپ کھڑا رہا، مگر ضمیر مسلسل اسے جھنجھوڑتا رہا۔ کیا تمہارے نزدیک یہ سزا ہے یا پھر تمہاری اپنی کمزوری ہے؟ کب سے تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ عورت کا وجود تم پر اثر انداز ہونے لگا؟ آریان کو گھٹن سی محسوس ہوئی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ میں صرف اسے ٹارچر کر رہا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جھوٹ! وہ صرف ٹارچر کی حد تک نہیں تھا۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو، محبت کرنے لگے ہو؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ میری محبت کے لائق ہی نہیں ہے، میں نہیں کرتا اسے محبت۔ وہ اپنے ہی سوالات اور جوابات میں الجھتا جا رہا تھا، مگر ایک لمحے میں جیسے اس نے خود کو جھٹک کر خیالات کو دور پھینک دیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں اور اس لڑکی کا وجود میری نفرت ہے، صرف نفرت۔ کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ شخص اس عورت کی بیٹی ہے؟ خود کو سمجھاتے ہوئے وہ بڑی حد تک مطمئن بھی ہو چکا تھا۔ یہی تو اس کی خاصیت تھی، وہ خود بھی کبھی کمزور نہ پڑنے دیتا۔ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو درست مان لیتا۔ اس نے کش لگاتے لگاتے سگریٹ مکمل سلگا لی، پھر واش روم کی طرف بڑھا۔ ہمیشہ کی طرح منہ سے آنے والی بدبو اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عجیب بات تھی کہ بدبو سے تنگ ہونے کے باوجود سگریٹ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ واش روم میں جا کر ماؤتھ فریش سے منہ صاف کیا، واپس کمرے میں آتے ہی منٹ والی ببل اپنے منہ میں ڈالی۔ رات اس نے بے چینی سے گزاری تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات تو جیسے تیسے کٹ گئی، صبح ہونے لگی تھی۔ اپنی جگہ اسے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ہینڈل گھماتے ہوئے وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل آیا تھا۔ نشانہ واضح تھا، ابیرہ۔ وہ اپنے ہی سوالات اور جوابات کی الجھن سے نکل کر دل کے اندر اٹھتی ہر سوچ کو جھٹک کر وہ خود کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ کمزور نہیں، کہ ابیرہ کے وجود سے اسے کوئی فرق پڑتا۔ خود کو یقین دلایا کہ وہ اس لڑکی کو صرف سزا دینے کے لیے آیا ہے اور وہی سزا دے رہا ہے۔ خود کو یقین دلایا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، جیسے کسی انجانی گھبراہٹ میں وہ ابیرہ کو تلاش کر رہا ہو۔ قدموں میں بھی ایک ایسی ہی بے چینی تھی جس ہر جنبش اس کی اندرونی ہلچل ظاہر کر رہی تھی۔ گہری نیند کے جھونکے میں کاندھے پر آنے والے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا گئی تھی۔ سجدے میں سر رکھے ہوئے تو وہ سو گئی تھی، مگر صبح تک وہ جائے نماز پڑھ ہی سوتی رہی۔ اسے پتہ تک نہیں چلا تھا کہ شاید یہاں پر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو پوری رات گزرنے کے بعد بھی اسے کسی کے اٹھانے پر جاگ گئی تھی۔ کاندھے پر آنے والے بوجھ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ کون اپنے کاندھے پر بھاری ہاتھ محسوس کر کے وہ نیند میں ڈر گئی تھی۔ میں ہوں جسے تم اسلام اور مسلمان ہونے کا اتنا بڑا چوڑا لیکچر دے کر آئی تھی۔ آریان خان کی بھاری آواز اچانک سے سناٹے میں گونجی تھی۔ آواز میں وہی سختی، وہی کڑواہٹ، جیسے کسی پتھر پر لوہے کا وار کر رہا ہو۔ ابیرہ کا دل ایک لمحے کو جیسے سمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے پلٹی، ایک نظر اس پر ڈالی، ویسے ہی کھڑا تھا جیسے جیلر قیدی کے سر پر آن کھڑا ہوتا ہے۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، تیز لکیر، آنکھوں میں ایسی گہری پرچھائیاں جیسے رات اپنا رنگ اس کے اندر انڈیل چکی ہو۔ ابیرہ کے دل سے بے اختیار نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر لب نہیں ہلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک لفظ بھی ادا ہوا تو وہ وہی بحث، وہی الجھن، وہی ذہنی تھکن اس کے پیچھے لپک آئے گی، اور آج وہ دن بھی وہ کسی بھی قیمت پر دوبارہ اس کھینچا تانی میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آریان کی نگاہیں جیسے اس کے جواب کھینچ لینا چاہتی تھی، لیکن ابیرہ خاموش رہی، اس کے لب تک نہ ہلے۔ کمرے کی فضا میں خاموش سی لرزش تھی، اور آریان کی بھاری سانسیں اس سکون کو کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ جل رہا تھا، ابیرہ کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کا یقین، وہ سب اب اس کے دل میں سلک رہا تھا، مگر زبان پر وہی ضد، وہی انا، وہی انکار قائم تھا۔ ابیرہ نے پلکیں جھکا لی اور آریان نے قدم آگے بڑھا، جیسے اس خاموشی کا جواب تو اب خود اس نے دینا ہو گئی ہے۔ پریلرز، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟
وہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ زبان یا سننے سمجھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آریان خان نے ابیرہ کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا جیسے اس کے بازو کو جڑ سے کھینچ کر الگ کر دے گا۔ ابیرہ نے منہ سے درد کے مارے ایک سی کی آواز نکلی اور چہرے کے تاثرات خود بخود بگڑ گئے۔ یہ تیور کسی اور کے دکھانا۔ ابیرہ کے جبڑے کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ دیا۔ ابیرہ کے جسم میں ہر رگ میں درد دوڑ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہر سانس ایک چھپی ہوئی چیخ کی طرح کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود پھسل کر رخساروں تک پہنچ گئے تھے اور اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کر دیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان اس کے خوف اور کمزوری دیکھے۔ آریان خان کے قریب چہرہ ہونے کی وجہ سے ہر سانس میں گرم ہوا، ہر جھنجھوڑ میں دل کی دھڑکن اور خوف ابیرہ کے دل میں ایک بے قابو لہر پیدا کر رہی تھی۔ کیا بولوں؟ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز بیزاری، بے بس اور تھکن کے بوجھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر لفظ سانس کے ساتھ لرز رہا تھا، جسم کا ہر زخم، ہاتھ، سر، بازو سب اپنی اپنی چیخیں مار رہے تھے۔ سانسیں بھاری، طبیعت بوچھل اور اوپر سے وہ جلاد آریان خان ابیرہ کے سر پر سایہ بن کر کھڑا تھا۔ گھر کے اندر ہیٹر کی ہلکی گرمی تھی مگر ابیرہ کے اندر صاف درد کی برف جم کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اگر ہماری باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے غلط بات نہیں کی، وہی کہا جس کا حکم میرے خدا نے دیا ہے۔ ابیرہ نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی آخری کوشش کی۔ وہ اس وقت آریان خان میں سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا خود ہی بھڑکنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں اس وقت تمہارا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، آریان خان نے ماتھے پر سخت بل ڈالتے ہوئے ایک لفظ احتیاط سے کہا تھا۔ تو پھر کیوں آئے ہیں؟ سکون سے اپنے کمرے میں رہیں، مجھے بھی رہنے دے۔ ابیرہ نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب، ہر لفظ لرز رہا تھا۔ مجھے آرڈر مت دو، یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں میری مرضی چلے گی۔ آریان خان سے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ ابیرہ کی سانس گھبراہٹ میں الجھنے لگی تھی۔ وہ اس آدمی کا ایک اور رنگ دیکھ چکی تھی اور یہی رنگ اسے خوف میں لپیٹ لیتا تھا۔ ابیرہ نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے مگر اگلے ہی لمحے آریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ کیا ہو تم؟ یدائیں مجھے مت دکھاؤ، پلیز ہاتھ چھوڑ دے، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ مجھے خود کو کوئی چیز نہیں سمجھتی، میں خود کو کوئی چیز نہیں سمجھتی، میں تو اللہ کی حقیر سی بندی ہوں اور خود کو وہی سمجھتی ہوں۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر آریان کے سخت گرفت نے ایک نئی تڑپ پیدا کی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آریان خان کی آنکھوں میں غصے کی تیز چنگاری لپکی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا گلا دبا دو، مار دو تمہیں، وہ چڑھ کر بولا جیسے اس کی سسکیاں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، یا شاید خود سے کوئی جنگ لڑ رہا ہو۔ تو پھر کس نے روکا ہے؟ دبا دے گلا، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے مار دیں، مجھے مزید اذیت مت دیں، ایک ہی بار بدلہ لے لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سسکیوں کے بیچ التجا کر رہی تھی جیسے موت ہی میں آرام ڈھونڈ رہی ہو۔ آریان نے اس کو گھورا، لب ہلکے سے ہلے۔ نہیں، اتنی آسانی سے مار نہیں سکتا، نہ چاہو تب بھی نہیں۔ کیوں؟ پل پل تمہاری ماں باپ تڑپیں گے تمہارے لیے، اور تمہارے ماں باپ کے بغیر، ماں باپ تو تمہارا سگا ہی ہے نہیں، پھر کہیں جا کر میرے دل کو سکون ملے گا۔